بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے سبق میں پچھلے جو اسباق ہیں اس کو دہرائیں گے۔ وہاں پر ہم نے اسماء اشارہ ان کو پڑھا تھا، لیکن یہ نہیں سمجھایا تفصیل کے ساتھ کہ اس میں اشارہ بعض قریب کے لیے ہیں اور بعض بعید کے لیے ہیں۔ ذرا ہم ان مثالوں کو دیکھیں۔ یہاں میں نے تمام الفاظ ذکر کر دیے ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ نمبر 1 ھذا۔ ھذا کو ہم نے پڑھا تھا درس اول میں، جس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا یہ کے ساتھ۔ ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ جب ہم نے یہ کہہ دیا اس کا معنی کیا ہوا؟ قریب، چیز قریب ہے۔ ہم نے کہا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ پھر ہم نے دوسرے سبق میں یا تیسرے سبق کی ابتدا میں ذاکا کو پڑھا تھا۔ ذاکا کے بارے میں ہم نے کہا تھا اس کا ترجمہ ہے وہ، لیکن درمیانی مسافت کے لیے آتا ہے، جب چیز نہ قریب ہو اور نہ دور ہو بلکہ درمیان میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے تھوڑے سے فاصلے کے ساتھ، وہاں پر ہم ذاکا کا استعمال کرتے ہیں۔ تو کیا کہیں گے؟ ذاکا کتاب، وہ کتاب ہے۔ نمبر 3 ذالکا، اس میں لام کا اضافہ ہوا۔ یہ تیسرے سبق کے اخیر میں ذالکا اور تلکا کا ذکر ہوا تھا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن مجید کی بھی آیت ہے۔ تو ذالکا میں لام آ گیا، اور لام اشارہ کرتا ہے بعد، یعنی بعید اور دور ہونے کی طرف، اور اس کا بھی ہم ترجمہ وہ سے کریں گے جس طرح ہم نے یہاں پر ذاکا کا ترجمہ وہ سے کیا، ذالکا کا ترجمہ بھی وہ سے ہوگا، لیکن دور کے لیے۔ جب زیادہ ایک چیز دور ہو، یعنی ہمارے ہاتھ سے دور ہو، تو ہم کہیں گے ذالکا رجل، وہ آدمی ہے۔ ذالکا رجل قائم، وہ آدمی کھڑا ہے۔ ذالکا طالب جالس، وہ طالب علم بیٹھا ہوا ہے۔ تو اسی طرح ہم ان مثالوں کو زیادہ سے زیادہ دہرائیں۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ھذا قریب کے لیے، ذاکا درمیانی مسافت کے لیے، اور ذالکا بعید کے لیے۔ ذرا ہم مثالیں بھی ذکر کر دیں گے۔ فی الحال ہم مؤنث کی طرف آتے ہیں۔ ھذہ کا ترجمہ کیا تھا یہ کے ساتھ، اور ہم نے کہا تھا کہ ھذا اور ھذہ میں فرق صرف مذکر اور مؤنث کا ہے، اور دونوں مفرد کے لیے جب چیز ایک ہو آتے ہیں۔ ھذہ کراست، یہ کاپی ہے۔ ھذہ فاطمۃ، یہ فاطمہ ہے۔ اسی طرح جب ہم چاہیں ایک چیز دور ہے ہم سے کافی اور بہت فاصلے پر ہے، تو تلکا کا استعمال ہوتا ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلکا یعنی وہ چیز جو مؤنث ہے، لیکن یہاں پر جب ہم اس کو دور کے لیے بھی استعمال کریں گے، تلکا یعنی تلک کراست، وہ کاپی ہے جو کہ دور ہے۔ اسی طرح تلک عمارۃ، وہ عمارت ہے جو نظر آ رہا ہے دور سے۔ تو دور کے لیے تلکا، ترجمہ کیا ہے؟ وہ، جس طرح ذاکا اور ذالکا کا ترجمہ ہے، لیکن یہ چونکہ مؤنث کے لیے، چیز جب مؤنث ہو تو ہم تلکا استعمال کریں گے، اور جب مذکر ہو تو ذالکا کا استعمال ہوگا۔ آئیے ہر ایک کی ہم ایک ایک مثال بنا دیتے ہیں۔ ہم نے اگر ریپیٹ کرنا ہو تو ہم اس طرح جملے بناتے رہیں نئے نئے الفاظ کے ساتھ، تاکہ دہرایا جا سکے اور مشق ہو سکے۔ مثلا ہم اس طرح بنائیں گے ھذا، ساتھ میں ہم ایڈ کر دیں ھذا قلم۔ دوسرا جملہ کس طرح بنائیں گے؟ ما ھذا کر دیں، ما ھذا یہ کیا ہے۔ تیسرا جملہ پھر وہی ریپیٹ کریں آپ، ھذا قلم۔ تو اس طرح ہم
جملے پہ جملہ بنا سکتے ہیں۔ اب دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں۔ مثلا ذاک قلم، وہ قلم ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھ لے، جو آپ کا شاگرد ہے، آپ کا جوڑی دار ہے، وہ پوچھ لے ما ذاک، وہ کیا ہے؟ آپ دوبارہ وہی طرح ریپیٹ کریں جواب میں، ذاک قلم، وہ قلم ہے۔ کتنا آسانی سے ہم جملے بنا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم آگے بنائیں، ذالک طالب، وہ جو دور کھڑا ہوا ہے وہ طالب ہے۔ اب کوئی پوچھنے والا آپ سے پوچھے ما ذالک، وہ کیا چیز ہے؟ لمبا ستون ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو آپ کہیں ذالک، جواب میں طالب، وہ طالب علم ہے۔ تو میرے بھائیو، کتاب کی طرف انشاءاللہ جب جائیں گے اور آپ کتاب کھول کے رکھیں، اسی طرح جملے ڈھونڈتے رہیں اور اسی طرح بناتے رہیں، ھذا قلم، ذاک قلم، ذالک قلم یا ذالک طالب، مذکر کی مثالیں اور مذکر الفاظ کو ذکر کر کے اسی طرح 3 جملے بناتے چلے جائیں اور کثرت سے اس کو بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بخوبی اور اچھی طرح عربی آنے لگے گی، اور چند ہی مہینوں میں ہم عربی دان بن جائیں گے اور ہماری کافی کچھ جو تکلم ہے، بول چال ہے، ہمیں آ گئی ہوگی۔ اب مؤنث کی مثالیں لیتے ہیں۔ مثلا ھذہ، کیا ترجمہ کیا تھا ہم نے؟ یہ ھذہ دراجۃ، یہ بائک ہے، اسکوٹر ہے، موٹر سائیکل ہے۔ پھر ہم اس طرح پوچھ لیں ما ھذہ، یہ کیا ہے؟ پھر ہم میں سے کوئی ایک ساتھی جواب دے دے ھذہ دراجۃ، یہ موٹر بائک ہے، موٹر سائیکل ہے۔ اچھا، اگر چیز دور ہے اور مؤنث ہے، یعنی دراجہ مؤنث ہے، مثال کے طور پر تلک رسالۃ، وہ ایک خط ہے، ٹھیک ہے نا، تلک رسالۃ اشارہ کرتے ہوئے، اور وہ بہت دور یعنی خط رکھا ہوا ہے۔ تو ہم بعد میں پوچھ سکتے ہیں ما تلک، وہ کیا چیز ہے؟ جواب میں ہم کہہ دیں تلک رسالۃ، وہ ایک خط ہے۔ اسی طرح تلک کے ساتھ ایک اور مثال بنا دیتے ہیں، تلک زجاجۃ، زجاجۃ شیشہ ہے، تلک زجاجۃ، وہ شیشہ ہے۔ اب آپ میں سے ایک ساتھی ضرور یہ پوچھ لیں ما تلک، وہ دور جو نظر آ رہا ہے وہ کیا چیز ہے؟ جواب میں آپ میں سے ایک بندہ کہہ دے تلک زجاجۃ، وہ شیشہ ہے۔ یا مثال کے طور پر تلک مرآۃ، مرآت کسے کہتے ہیں؟ مرآت شیشے کو اور آئینے کو، آئینہ جس میں ہم اپنی شکل یا اپنا چہرہ دیکھتے ہیں۔ تلک مرآۃ، ما تلک، وہ کیا ہے؟ ہم جواب میں کہہ دیں تلک مرآۃ۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس مشق کو بخوبی اور اچھی طرح سے سمجھ چکے ہوں گے۔ اسی طریقے پر جملے بناتے چلے جائیں اور دہراتے چلے جائیں تاکہ ہماری زبانیں اور ہمیں کچھ نہ کچھ عربی آنے لگ جائے۔ انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے چلے جائیں گے تو انشاءاللہ بنیاد مضبوط ہوگی تو آگے ہمارے تمام دروس مضبوطی سے چلے جائیں گے اور ہمیں عربی اچھی سے اچھی آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔